بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے شروع ہوگا۔ پہلے تلاوت سنیے، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ فرقنا مانا پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، باب وانا سببیت کی ہے، یعنی بسببکم تمہاری وجہ سے پھاڑ دیا، جدا کر دیا، البحر یعنی دریا کو۔ اس سے مراد دریا قلزم ہے، یہ دریا نہیں ہے۔ فانجیناکم پس ہم نے تم کو نجات دی، انجا انجا وانا نجات دینا، جمع متکلم کا صیغہ انجینا، اور کم ضمیر مفعول بہ راجع بسوء بنی اسرائیل۔ واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون والوں کو۔ اغرق یوری کو اغراق بنا ہوتا ہے، غرق کرنا، جمع متکلم کا صیغہ اسی سے، ہم نے غرق کر دیا فرعون والوں کو۔ آل فرعون اس سے مراد فرعون کی سلطنت اور فرعون کی رعایا ہے، اور یہ بولا جاتا ہے رعایا پر بھی۔ آل کہتے ہیں رعایا کو، یہاں فرعون کی رعایا مراد ہے، اور آل بیت اہل بیت یہ دونوں درست ہیں، ایک دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور اہل سے ہی آل بنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ واو حالیہ ہے، اور انتم یہ واسطہ، واو بھی اور ضمیر دونوں واسطہ ہے، تنظرون حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، بس ہم نے تم کو نجات دی، یعنی فرعون والوں سے، اور فرعون والے پیچھے تھے اور تم کو اللہ نے نجات دے دی، تم دریا عبور کر گئے۔ اغرقنا علی فرعون اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور تم اس سب منظر کو دیکھ رہے تھے۔ 12 راستے بنے، موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم وہاں سے گزر رہی تھی، اور پیچھے فرعون والے آ رہے تھے، یعنی فرعون اور فرعون کا سارا لشکر آ رہا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دریا کے اندر راستے بنے، انہوں نے بھی اس میں گھوڑے ڈال دیے۔ جب درمیان میں پہنچے تو وہ سب غرق ہو گئے، دریا مل گیا، اور بنی اسرائیل سارے بنی اسرائیل والے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو لہذا اللہ نے بنی اسرائیل پر اس نعمت کو گنا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو۔ آیت نمبر 51 اور 52 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اس وقت کو یاد کیجئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچے کو اپنا خدا مان لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، در حال کہ تم ظالم تھے۔ اس آیت میں دیکھیے واعظ کے بعد اذکر فعل محذوف ہوتا ہے، واعد یواعد مواعدۃ، باب فعل سے صیغہ جمع متکلم ہے، جس کا وعدہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ 40 اس میں عدد ہے، اور لیلۃ اس کا معدود ہے، تمییز ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثم پھر اتخذتم ملا کے پڑھیں گے، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچے کو اپنا خدا مان لیا۔ اب یہاں پر اتخذا یہ اخذ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لینا، اور یہ باب فعال میں چلا گیا تو ایک تا کا تو تا میں ایک حمزہ کو تا سے بدل دیا تاکہ تا میں ادغام ہو، تو اتخذا ہو گیا۔
پھر اس کے ملانے کے لیے اتخذتم کی ضمیر کو پیش دی تو اتخذتم العجلہ ہو گیا. اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک مفعول تو اجلا ہے، دوسرا مفعول محذوف ہے الہا. یاد کرو اس وقت کو جب تم نے بچے کو خدا مان لیا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کوہ طور پہ چلے گئے اور پیچھے سے انہوں نے بچے کو اپنا خدا مان لیا. وانتم ظالمون واو حالیہ ہے اور اس میں واو بھی واسطہ ہے اور انتم بھی واسطہ ہے. وانتم ظالمون در حال کہ تم اس وقت ظالم تھے، تم جو کر رہے تھے وہ ظلم تھا. موسیٰ سامری نے تمہارے لیے ایک چیز کو مزین کیا. وہ موسیٰ سامری ایک منافق تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا. حضرت جبریل علیہ السلام اس کی پرورش کی اور اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے کھروں سے مٹی اٹھائی تھی، کیونکہ جب دیکھتا کہ حضرت خضر حضرت جبریل علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کی سواری کے نیچے سے یعنی جہاں وہ پاؤں رکھتی ہے وہاں سے سبزہ اگتا ہے، اس نے سمجھ لیا کہ یہ معمولی مٹی نہیں. اس نے مٹی لی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعونیوں سے قبطیوں سے کچھ زیورات ادھارے لیے تھے. ان زیورات سے اس نے مزین کیا، یعنی کہ ایک جانور بنایا، ایک بچے کی شکل بنائی اور اس بچے کے منہ میں وہ مٹی رکھ دی. جسد اللہ خوار، وہ ایک جسم اور بولتا جسم ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ موسیٰ اور تمہارا خدا ہے موسیٰ علیہ السلام. تو بھول گئے کس خدا کے پاس چلے گئے معاذ اللہ. تو انہوں نے پیچھے سے بچے کی پوجا شروع کر دی. اللہ نے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا. تم نے یہ ظلم کیا لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ نے اس کے بعد تمہیں پھر معاف کر دیا. ثم عفونا جمع متکلم ہے، عفو سے بنا ہے، مصدر کا عفو ہے اور جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے. عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم سے، یعنی ہم تم سے یہ بات بھی درگزر کر دی، معاف کر دی. من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس سارے ظلم کے بعد. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. لعل یہ حروف مشبہ بفعل میں سے ہے، کم ضمیر اس کا اسم ہے، ضمیر منصوب متصل ہے اور تشکرون یہ فعل صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصر شکر اشکر. اس کا معنی تم شکر کرو تاکہ تم شکر کرو، تم پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، تمہاری توبہ قبول کر لی. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر آتا یوتی ایتا باب افعال سے جگہ جواب متکلم ہے اور اللہ اپنے لیے یہاں پر عفونا آتینا جواب متکلم کے صیغے استعمال فرما رہا ہے، حالانکہ وہ واحد ہے. یہ شاہانہ خطاب ہے، ہمارے لیے مناسب یہی ہے ہم واحد کے صیغے سے اللہ کو یاد کریں کہ اللہ نے فرمایا. اللہ فرماتے ہیں، یہ جملہ اس سے اچھا جملہ ہے اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس میں اس کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے لیے بے ادبی ہیں، مخلوق کے لیے بے ادبی ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں. جیسے تکبر، کسی کو کہنا تو متکبر ہے، اس کی آپ توہین کر رہے ہیں، لیکن اللہ متکبر ہے، اس کو شایع ہے تکبر، یہ بے ادبی نہیں. کچھ چیزیں اللہ صفات باری تعالیٰ میں شامل، مخلوق کے صفات میں شامل نہیں. تو وحدت کا صیغہ بولنا اللہ فرماتا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، اللہ فرماتے اسے. لیکن جو یہاں پر خطابات ہیں وہ شاہانہ خطاب، جیسے بادشاہ خطاب کرتا ہے، ہم فرماتے ہیں، ہمارا فرمان ہے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اچھا یہاں پر موسیٰ دو مفعول اس کے ہوتے ہیں، آتا یوتی ایتاءً، عطا یاتی اتیانا، یہ اس کا مجرد مادہ ہے، حمزہ تایا اور اس کا ماضی مضارع آتا ہے ضرب یضرب سے. حمزہ محمود الفاح نقص یہی ہے اور یہاں باب فعال میں دو حمزہ آ گئے تو ایک کھڑی زبر بن گئی آتا یوتی ایتا. اس کا معنی عطا کرنا، وہاں اس کا معنی عطا کا معنی آنا. تو یہاں پر اس کا پہلا مفعول ہے موسیٰ، دوسرا مفعول الکتاب. ہم نے تم کو الکتاب معطوف علیہ ہے والفرقان معطوف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کیا. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہاں پر تہتدون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی ناقص یائی اسباب افتعال. اور یہاں پر تہتدون صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، باب افتعال سے ہے اور اس کا معنی ہے کہ ہدایت پانا. ہدا یہدی کا معنی ہادی سے ہدایت دینا ہے اور اہتدا یہتدی اہتدان باب افتعال میں لے گئے تو ہدایت پانا تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہاں پر فرقان سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد کتاب الف لام حذف خارجی، اس کے مراد تورات ہے. فرقان سے مراد کون سا فرقان ہے؟ یا تو اس سے مراد تورات ہی ہے یا عطف تفسیری ہے، یا پھر عطف مغایرت ہے، یعنی فرقان کا مطلب حلال و حرام میں فرق کرنے والی چیز، یا معجزات عطا کی جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے، عصا اور ید بیضا وغیرہ، اور یا پھر فرقان سے تورات ہی مراد ہے ایک قول پر. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. ان تمام چیزوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا ہم نے انعام یافتہ کیا لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی.
آیت نمبر 54 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کیجیے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، وچھے کو خدا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، اپنے باری یعنی اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے باری یعنی پیدا کرنے والے کے ہاں بہتر ہے، فتاب علیکم، پس اس نے تم پر رجوع برحمت فرمایا، تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل پر جو ایک اور احسان کیا اس کو یاد دلایا ہے ان کو، کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ جب وہ کوہ طور سے واپس آئے، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ایک بچے کو خدا بنایا جس طرح پچھلی آیتوں میں گزرا، تو تمہارا اب یہ کام ہے فتوبوا الی بارئکم، اپنے باری اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اس توبہ کی صورت یہ ہوگی کہ تم اپنے آپ کو مارو گے، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں بہتر یہی ہے، تم اس انداز میں توبہ کرو، جو بچے کی پوجا کرنے والے ان کو قتل کیا جائے گا، جو بچوں کی پوجا نہ کرنے والے ان کی طرف سے، بچڑے کی جنہوں نے پوجا کی ان کو قتل کیا جائے گا، جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں گے۔ فتاب علیکم، تو اس طرح اللہ نے تم پر رجوع برحمت کیا، تمہاری توبہ قبول کی، اس کا رحم تھا، اور وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اب آئیے لفاظ کی طرف، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قال یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر قول ہے، قاف واو لام، پھر قوالا سے قالا بنا ہے، مثال کا ایک اجوف کا قاعدہ لگا ہے، اس کے بعد یہ اس کا ایک فاعل ہے، قائل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اپنی قولی قومی ہی، لام حرف جارہ ہے، قوم اس وجہ سے مجرور، قوم میم کے نیچے زیر آ گئی، اور اس وجہ سے کہ میم پھر آگے مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل اس کا مضاف، اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا قومی، یا حرف ندا ہے اور قومی منادہ ہے، اور یہ جو قومی کے نیچے زیر ہے اس کی کوئی بھی کیونکہ نحوی وجہ نہیں ہے اس زیر آنے کی، اس کے بعد یا محذوف پر یہ دلالت ہے، قرینہ ہے، اس کے پیچھے یا محذوف ہے، یا قومی، اور جب بھی کسی کے اسم کے آخر میں یا جائے اس کی تینوں حالت یا تکلم آ جائے تو وہ تینوں حال کے اس کی تقدیری ہو جاتی ہے، تو لہذا یہاں پر جو یا قومی کے نیچے زیر ہے یہ دلالت ہے کہ اس کے بعد یا محذوف ہے۔ اے میری قوم، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا، وہ قول کا مقولہ کیا ہے؟ یہ قومی یا قومی انکم، یہ پورا مقولہ ہے، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا، انا انا کا انا لیکن علیت اللہ فی مشابہ فعل ہے، قم ضمیر اس کا اسم ہے انا کا، اور ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ یہ اس کا سارا اس کی خبر ہے، فظلمتم صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور ظالم یظلم ظلما سے بنا ہے، تم نے ظلم کیا، اس میں تم ضمیر اس کا فاعل ہے، انفسکم نفس کی جمع ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے کہ یہ ظلمتم کا مفعول بھی ہے، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اس کی صورت کیا تھی؟ با تصویریہ ہے، 12 کے 12 13 معنی ہے، جن میں یہاں ایک تصویریہ، یعنی صورت اس کی کیا تھی؟ باتخاذکم العجلہ، تم نے بچے کو خدا بنا، اتخاذ مصدر ہے، پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پچھلی آیت میں، فعل ماضی سے یہاں مصدر میں وہی تعلیل ہے، حمزہ دو تھے، ایک کو تا یا تا کا تاب ادغام کیا، اب اس کا فاعل اس کا مضاف الیہ ہے قم، اور ملانے کے لیے میم پر پیش دی، اور اجلا اس کا مفعول بھی اول ہے، تم نے بنایا تمہارے اس بنانے کی وجہ سے بچے کو خدا، اب بچے کو الہن یہاں موصوف ہے، تو سور بات تصویریہ ہے، تم نے ظلم کس طرح کیا؟ بئی صورت، اس کی صورت ظلم کی کیا تھی کہ تم نے بچے کو اپنا خدا بنایا، تو اب کیا کرو؟ فتوبو، تم توبہ کرو، تابا یتوبو توبتن، یہ فعل ماضی مضارع اور مصدر ہے، اور اس کا امر آتا ہے توبہ توب، اصل میں واو درمیان میں ہے، اجوف کا قاعدہ لگے گا، تابا واو الف سے بدل جائے گا، پھر یہ ہم مضارع بنائیں گے تو تابا یتوب، اب وہ یتوب تھا تو وہ اجوف کے قاعدے کے تحت یتوب ہو گیا، اب جب ہم فعل مضارع سے امر بناتے ہیں تو تتوبو سے بنے گا فعل امر حاضر معروف، تا کو گرائیں گے اور پھر تین میں سے، تو ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ تا پر پھر آگے پیش ہے، تو توب ہو گیا، اجتماع ساکنین سے ہم نے واو گرا دی تو تب بن گیا، تب توبہ توبو، تو یہ جمع مذکر حاضر کا امر کا صیغہ ہے، تم سب توبہ کرو الی بارئکم، اپنے باری کی طرف، یہ بارا یبرو سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، یاد رکھیے میں ساری ہر صیغے کو الگ الگ پورا بیان نہیں کر رہا، کوئی صیغہ میں پورا بیان کر دوں گا، کچھ صرف میں جمع مذکر حاضر یہ لفظ بول کے بس کروں گا، کیونکہ بہرحال یہ درس قرآن ہے، اب اس کو صرف صرف و نحو نہیں بنا سکتے، فقتلوا انفسکم، تو جو
تم جانو اپنی جانوں کو قتل کرو. فقتلو میں وہی تعلیل، وہی سارا سیکھا ہے جو فتوبو کا. فقط صرف فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی تعلیل وغیرہ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ قتل مصدر سے بنا جس کا جو حروف جس کے اور سارے حروف اصلیہ ہیں صحیح ہیں. انفسکم اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم یہ ذالکم یہ ذالکہ کی جمع ہے، جو یہ ساری یعنی قتل کرنا تمہارا خیر لکم. ذالکم مبتدا، خیر لکم خبر، تمہارے لیے بہتر. خیر مصدر ہے، لکم اس کا ظرف لغو ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ مفعول فی آ گیا خیر کا. عند باریکم کس کے ہاں بہتر ہے؟ تمہارے باری کے پاس. خیر کا ظرف لغو یعنی مفعول بھی بنے گا، مفعول فی بنے گا، سوری ظرف لغو مفعول فی بنے گا. عند مضاف لازم الاضافت ہے، باری اس وجہ سے زیر ہے کہ باری کے نیچے اس وجہ سے زیر ہے کہ عند کا مضاف ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل. تو یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم توبہ کرو. اصل میں خیر اخیر ہے، اس پہ تفضیل ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے اس سیگے کو خیر سے اخیر سے خیر پڑھتے ہیں. پھر آگے دیکھیے اور بھی سائلی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر میں نے آپ کو بیان کیا. فتاب علیکم جب تم نے یہ کام کیا، یہ ماضی کا سیگا. پس اللہ نے توبہ قبول کی، تم پر رجوع برحمت فرمایا. اب ہم توبہ کریں مطلب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رجوع کرے، اور اللہ نے توبہ کے لیے استعمال اللہ کے لیے تو معنی ہوتا ہے اللہ نے رجوع برحمت فرمایا، کو توبہ کا معنی رجوع ہوتا ہے، ریپینٹنس. انہو بے شک وہ ہوا. اب دو ضمیریں آ گئی، انہو پھر آگے ہوا، دونوں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، جو تاکید پیدا ہو گئی، حسر پیدا ہو گیا. وہی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا. تواب یہ اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے صفت مشبہ کے، اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، اور صفت مشبہ بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. رحیم رحم فرمانے والا، یہ صفت مشبہ ہے، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ نعمتیں فرمائی، ان کو یاد دلایا، لیکن انہوں نے اپنے جو گناہوں سے، اپنی ان غلطیوں سے سیکھا نہیں، اور وہ واپس نہیں آئے، ایمان نہیں لائے، بہت کم تھے. اللہ سزا عمل کی توفیق عطا فرمائے.